بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الذي بلا صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. سورۃ ابراہیم علیہ السلام. سورہ ابراہیم اس سورے کے ایک حصے میں بلکہ اواخر میں جملہ 7 رکوع پر مشتمل سورہ، جس میں رکوع نمبر 6 میں پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ایک خاص وصف کے ساتھ، ایک خاص خوبی اور کمال کے ساتھ، جس کے اندر توحید اور توحید کے لیے خود کا زندگی کا ہر پہلو لمحہ گزارنا اور توحید کے خاطر اپنے بیوی بچوں کو بھی اللہ کے حوالے کر دینا، اسی اطاعت و فرمانبرداری میں مشغول و مصروف رکھا دینا، اور پھر اپنے لیے اور اپنی ذریت کے لیے، ایمان والوں کے لیے ایمان پر قائم اور باقی رہنے کی، استقامت کے ساتھ باقی رہنے کی دعائیں و استغفار اللہ رب العزت سے کرنا. اس واقعے کے ذریعے سے اس امت کے لیے دیکھو یہی دین تم کو بھی دیا گیا ہے، دین کے تقاضے یہی ہیں، اسی تقاضے کے لیے دنیا کی زندگی جینا ہے. یہ جیے جانے والی زندگی کو اسی کے لیے وقف کرنا ہے، بھلے زندگی میں کچھ بھی رکاوٹ آتی کیوں نہ. الغرض یہ سورہ ابراہیم اسی مناسبت سے نام ہے. کم و بیش قرآن کے سبھی سورے کم و بیش، مثال کے طور پر مختصر سورے ہیں، ان میں جو نام ہے کام بھی وہی ہے، بات اور وضاحت بھی وہی ہے. سورہ اخلاص سے توحید سے متعلق پوری طرح توحید کا مضمون. سورہ کافرون میں ہے تجرید سے متعلق، شرک و گناہوں جیسی ہر چیز سے اپنے آپ کو بے تعلقی کا اظہار کرنا. مابقی جتنے سورے ہیں، یہ جو نام ہے ایک علامت اور شناخت کے طور پر ہے، مضمون کا اعتبار اور حیثیت نہیں ہے، لیکن اس کا بھی تذکرہ، اس کی وضاحت اور تفصیل اس میں رہا کرتی ہے. مکے کی زندگی سیرت کے پہلو کے ساتھ خاص طور پر سامنے اگر ہو، جو ابتدا سے انتہا تک مشقت اور مخالفت کا سامنا، مطلب قتل و غارت گیری کا بھی سامنا کرنا پڑا، بھوک اور پیاس کا بھی سامنا کرنا پڑا. تو اس کے جو یہ 13 سالہ زندگی میں خاص طور پر آخر کا حصہ مخالفت انتہا کو بڑھے. ہر اعتبار سے یہ اعلان عام کم و بیش اصحاب اقتدار کی طرف سے
ظاہر کر دیا گیا، رعایا تو جانوروں کے جیسی ہوتی ہے، قیادت ان کو جدھر ڈھکیلتی ہے ادھر دوڑتی ہے، جیسا نچانا چاہتی ہے اور ناچتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اعلان پہلو کھلے طور پر دے دیا گیا، جب اس کی وضاحت ہو تو سمجھ میں آئے گا کیا یہ کلام پاک سورہ ابراہیم آج کے اس ماحول کو دیکھ کر آج کے انسان کے لیے نازل کیا گیا۔ یہ پہلو کلام پاک کا ابتدا سے لے کر انتہا تک ہر زمانے کے ساتھ اس زمانے کے تقاضوں کی تعمیل و تکمیل کرتا ہے، ہر زمانے کے وقت جو دور حاضر رہتا ہے اس کی تفصیل پیش کرتا ہے۔ اسی لیے کلام پاک کا ہر چیز کو ترجمے کے بعد اس پہ غور کرو۔ اللہ نے فرمایا افلا یتفکرون افلا یتدبرون افلا تعقلون، غور سے جائزہ لو، تم سے ان جیسے حالات میں تمہارا رب تم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، تم پر ذمہ داری کیا آ رہی ہے۔ دنیا کے ہر قوم ہر طرف سے تمہارے لیے زندگی کا دائرہ تنگ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کھلا کھلا کیا جا رہا ہے، تمہارے بارے میں نفرت کا پہلو ہر طرف پہ کیا جا رہا ہے، اور تم ایمانی تقاضوں کی تعمیل و تکمیل میں کہاں تک ہیں، کیا تم نے جائزہ لیا؟ اگر جائزہ لیے ہیں تو اعلان خداوندی، تائید خداوندی کا جو ذکر ہے جو اس میں سورہ میں سارے کلام پاک میں ہے وہ تمہارے ساتھ ہے۔ مکے کی خاص طور پر اس 13 سالہ زندگی میں آخر کی زندگی میں یہ کر دیا گیا کہ تمہیں اس ملک میں رہنے، پنپنے اور اس تحریک کو آگے بڑھنے ہرگز دیا نہیں جائے گا، ہرگز دیا نہیں جائے گا، کسی قسم کا سپورٹ نہیں کیا جائے گا، تمہارے ساتھ کسی قسم کی موافقت کو باقی نہیں رکھا جائے گا، بلکہ اس زمین کے اوپر تمہارے وجود کو باقی نہیں رکھا جائے گا۔ کھلم کھلے اعلانات تو کیا آج نہیں ہے؟ کیا پچھلے دوروں میں نہیں رہے؟ بلکہ یہ جدوجہد قرآن جو بار بار ذکر کرتا ہے، پیغمبر نوح علیہ السلام سے سلسلہ جاری ہے تو برابر جاری ہے، لیکن حق کو قائم اور باقی رکھنے کے لیے بھلے کم ہو، تھوڑا ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے برابر اس سلسلے کو جاری رکھے، لیکن آخر کا پوری طرح اگر وہ ہو جائے تو پھر اس کائنات کی بقا کا مقصود بھی مطلب بھی باقی نہیں رہے گا، کائنات کے فنا ہونے کا ذکر ہے۔ ان جیسے حالات کے بعد اس سورہ ابراہیم کا نزول ہوا۔ دوسری بات، سورہ مکی ہے، عقیدے کی وضاحت، عقیدے کی موافقت رکھنے والوں کا تذکرہ، ان کا بہتر انجام، اس عقیدے کی مخالفت کرنے والوں کی تفصیل در تفصیل، موجودہ دور کی تفصیل سے لے کر پچھلے گزرے ہوئے ادوار کی تفصیل، اس عقیدے پر قائم رہنے کے بعد کرنا کیا کیا ہے، کس طریقے پر قائم رہنا ہے، شب و روز انسان کے کیسے گزرنا ہے، اس کی وضاحت تفصیل نہیں۔ پہلے فکر عقیدہ صحیح ہو تو پھر کیا کرنا ہے۔ چنانچہ ذکر ہے ابتدائے حروف مقطعات سے الف لام را، وضاحت و تفصیل اسی قسم کی جاتی رہتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کی وضاحت اور تفصیل
قرآن کے نازل کرنے والے نے نہیں بتلائی، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر اس کی وضاحت تفصیل بتلائی، بلکہ جیسی چیزیں نازل ہوئیں چنانچہ روایت میں ہے حامیم عین سین قاف یہ نزول ہو رہا تھا، تو اس وقت جبریل امین علیہ السلام نے سب سے پہلے پیش کیا ہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جان لیا، سمجھ لیا۔ میم آپ نے فرمایا جبریل امین کو فرمایا علیہ السلام کو میں سمجھ لیا، عین میں سمجھ لیا، سین اس کے معنی مراد مطلب کو میں جان لیا، قاف کم و بیش سحر کے متعلق۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں وہ چیز ہے، ایک حصہ ہے کلام پاک کا ایسا قابل لحاظ کافی بڑی مقدار کا ہے، اس کے بارے میں اللہ نے ارشاد کیا کیا تم نے یقین کیا اللہ کا کلام پاک کو، اللہ کے رسول صادق امین ہونے کو، جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے پیش کی گئی چیزوں کو، جو تمہاری چیزیں اس کے اندر تمہاری فطرت کی اصلاح کے لیے ہیں، عین فطرت کے موافق ہیں، تمہارے عقل کے قریب ہیں، تم کو سمجھی جا سکتی ہیں، اپنی زندگی پوری اپنی طاقت کے بل بوتے پر کی جا سکتی ہے، تمہاری طاقت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں دی گئی، لیکن تمہارا یقین کس قدر ہے وہ بھی دیکھیں۔ چند ایک چیزیں ہیں جیسے ہمارے اس کی وضاحت تفصیل ہم نے پیش کر دی، تمہارے لیے ضرورت نہیں۔ جب یہ ہے اس کا صحیح مطلب آپ کو نہیں معلوم، جو بھی ہے بتانے والا بتلا دیا، بس آپ کی ہے، بس اتنا کافی ہے، ہم کو یقین ہے، ایمان ہے، پکا عقیدہ۔ اس کو وضاحت سے فرمایا وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ آیات محکمات وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، صاف صاف دو باتیں ہیں، ہر چیز کی وضاحت ہے، لیکن دیگر چیزیں متشابہ ہیں، صحیح نتیجے تک تم پہنچ نہیں سکتے، بس ایمان رکھو، آزمائش ہے۔ یہ کتاب کلام پاک، اسی کلام پاک کا یہ سورہ ابراہیم، انزلناہ الیک، ہم نے کائنات کا پیدا کرنے والے نے، تم کو بنانے والے نے، تم کو زندہ رکھنے والے نے، تم میں تبدیلیاں پیدا کرنے والے نے جو اللہ تعالیٰ ہے، اور اتنی بڑی عظمت و جلالت والا کلام ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس بالواسطہ پیغمبر، اے انسانوں تمہارے پاس، مسلمانوں کے لیے خاص طور پر، اے مسلمانوں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے ایک کلام ہے۔ کیوں اس غرض سے تم اپنی حقیقت اور مقصد میں غلطی کر رہے ہو، تاکہ یہ کلام پاک آپ کے پاس ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس بھیجا، آپ اس کو ذریعہ بنا کر اللہ تعالیٰ کے پیام کو اللہ کے بندوں کے نام پہنچا دینا، بتا دینا، وضاحت کر دینا، لتخرج الناس، تاکہ اس دنیا میں رہنے بسنے والے، دنیا میں آنے جانے والے جتنے انسان ہیں، ان تمام انسانوں، سارے انسان، ہر قوم کا ہر فرد مراد ہے، ہر قوم کا ہر فرد مراد ہے، چاہے لوگ افکار کے اندر، عقائد کے اندر بٹے ہوئے ہوں، وہ ساری چیزیں ایک دم سے ختم کر دو، اس پر غور کرو، تاکہ تمام لوگوں کو اس پھنسے ہوئے دائرے سے نکالیں، غلط عقیدے کے، غلط فکر کے، غلط عمل کے، غلط طرز زندگی کے، غلط سوچ اور فکر کے، ان تمام چیزوں کو اللہ نے نام دیا یہ ظلمات ہیں، گمراہیاں، تاریکیاں، مختلف قسم کے انداز ہیں
جو انسان بھٹکا ہوا ہے، بھٹک رہا ہے، بھٹکتے چل رہا ہے، بھٹکے ہوئے چیزوں کے اندر اچھل رہا ہے، کود رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، مال دولت، ساری کی ساری چیزیں اس میں فنا بھی کرتے چل رہا ہے، غلط مقصد کے لیے، ہر قسم کی گمراہی، ان تمام کی تمام چیزوں سے لوگوں کو آپ نکال کر نور، ہدایت، صحیح راہ کی طرف لے کر آئے آپ، ہم نے آپ کو ذریعہ بنایا، تو اللہ نے یہ ذریعہ دیا، اس کے ذریعے سے حق بتاؤ، تو کوئی سورس کو لے کر، کسی چیز کی بیس بنیاد کو لے کر، کسی کی بتائی بنیاد کو لے کر اسی کو وضاحت کرتا ہے، پریکٹیکل تفسیر وغیرہ سب بیان کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ہادی، کسی ذریعے سے لے کر، حقیقی ہادی اللہ تعالیٰ، اس کو ذریعے کی ضرورت نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہادی، اس اعتبار سے اللہ نے فرمایا کہ آپ اس کلام پاک کے ذریعے سے، یعنی ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے، ہمارے دیے گئے پیغام کے ذریعے سے بندوں کے نام پہنچا دینا، وضاحت کرنا، تفصیل پیش کرنا، اور اس ہدایت والے پیغام کے اوپر قائم و باقی رہنے کے لیے جو قبول کرتا ہے اس کو ڈٹ کر کیسے رہنا ہے، دنیا کے کسی قسم کے دباؤ میں آ کر پیغام خدا بندی کے اندر کوئی سمجھوتے کی گنجائش نہیں ہے، بِإِذْنِ ربی، اللہ کے حکم سے، لفظی ترجمہ ہے انہی انسانوں کے رب کے توفیق سے، حکم سے، اجازت سے، اور یہ ہدایت اور نور کا راستہ جو ہے بندے کو پہنچائے گا جس نے پیدا کیا، جو کھلا رہا پلا رہا اس کے پاس، وہ کون ہے اس کی شناخت کرا دو، اس کے راستے کے پاس جو عزیز اور حمید کے نام سے جڑا ہوا ہے، نہ سنو گے، نہ سمجھو گے، ادھر نہیں پلٹو گے تو ساری طاقتوں کی طاقتوں والا غلبہ قوت رکھنے والی ذات ہے، اگر وہ غضبناک ہو جائے، مہربانی نہ کرے تو تمہاری دنیا کی حیثیت کو بھی ختم برباد کرے گا ذلت کے ساتھ، پھر آخرت والی بھی برباد ہو کر رہے گی ہمیشہ طور پر، اور اگر پلٹ جاؤ گی اس کی طرف، حمید ہے، کائنات کی ہر چیز اس کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، تم اگر انکار بھی کرے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے تمام کی تمام مخلوقات جو گنتی میں بے حد و شمار، بے حد و بلا حساب ہیں، سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو، حمد و ثنا کو بیان کرتے ہیں، اگر اے انسانو تم نہیں کیے تو تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، حمد و ثنا کرتے ہو، ذکر کرتے ہو، تو اس میں اللہ کا کچھ بھلا ہونے والا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارا بھلا کرنے کے لیے، اپنی بھلائی کے لیے تمہیں کرنا ہے، لیکن یہ ذمہ داری تم پر ہے، کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، تم کہاں ہو، آئے کہاں سے ہو، رہ رہے کہاں ہو، زندہ کس کی بنیاد پر ہو، یہ تمہاری سانسیں چل رہی کس کی بنیاد پر، یہ سانس چلنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے اسباب فراہم کرنے والی ذات کون ہے، اس کے لیے کائنات کے نظام کو بنا کر باقی رکھنے والا کون ہے، اس کو چلا کون رہا ہے، تو فرمایا کہ یہی وہ اللہ تعالیٰ ہے، تمام آسمانوں میں ہر چیز جس کی پوری تفصیل سے انسان ابھی واقف بھی نہیں، تحقیقات جاری و ساری، تمام بلندیوں میں جتنی چیزیں آسمانوں میں، اب آسمان کی وضاحت تفصیل کی ضرورت نہیں، اسی طرح زمین کے چپے چپے میں ہر جگہ، ہر کس اعتبار سے اللہ ہی کی ہیں، یعنی مالک وہ تم نہیں ہے، اس کا ہے، پیدا اس نے کیا، کنٹرول میں اس نے رکھا، ملکیت اس کی ہے، مہربانی بھی تم کو عطا کیا،
تم کو موجود کیا، تھے نہیں، جب تک اس کا منشا باقی رکھا، باقی رہنے کے سارے اسباب کو پیدا بھی کیا، پیدا کرتے جا رہا ہے، اس کو باقی رکھ رہا ہے۔ ایک سانس لیتے ہو تو اللہ کی ملکیت ہے جو اس نے عطا کی ہے، ایک گھن پانی پیتے ہو تو اللہ کی ملکیت ہے، اس کی عطا ہے۔ اس کے پیچھے تو مطالبہ یہ ہے کہ یہ میں نے کیا ہے، بس اس کو پہچان، کسی اور کی طرف اس کو نسبت مت کر۔ زندگی کی چیزوں کو چھوڑنے کا نام نہیں، زندگی کے ہر پہلو کو بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ ان پہلوؤں سے جڑنے کا نام ہے۔ اگر یہ نہیں کرے گا اس کے لیے وائل ہے۔ والن والی، وال مانے نجات، کامیابی، اس کی ضد ہے ویل، تباہی، بربادی، ہلاکت۔ ہلاکت کسی بھی قسم کی ہو سکتی، دنیا میں کئی قسم کی ہے، آخرت میں بھی ہلاکت و برباد۔ اب اس کے کچھ بھی نام ہو، عذاب دو، عذاب کے فلاں قسم کو یا فلاں طریقہ کو وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسا ان تمام چیزوں کا انکار کرنے والے، مخالفت کرنے والے، اگر یہ مخالفت ختم نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے، تو ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ کیوں نہیں دیں گے عذاب؟ اس لیے کہ انہوں نے دی گئی زندگی میں دنیا کی زندگی کے ساتھ ہی اپنے پیار اور محبت کو جوڑ دیا، اسی کے پر مر مٹے، اسی پر رہنا چاہتے ہیں، آخرت والی فکر نہیں کی۔ اور یہ طریقہ دنیا کی زندگی گزار کر اس زندگی کے ضمن میں آخرت کی زندگی کے طلبگار ہونا، اس کے بتائے ہوئے طریقے سے، لہٰذا یہ دنیا ہی کی زندگی کی پیار و محبت ان کے اندر بسی ہوئی ہے۔ نہ صرف بسی ہوئی ہے، اگر کوئی سیدھے راہ کی طرف آگے بڑھتا ہے تو یصدون عن سبیل اللہ، اس راستے کی طرف آنے سے لوگوں کو بھی منع کرتے ہیں، لوگوں کو بھی منع کرتے ہیں۔ منع کرنے کے جتنے حربے اختیار کرتے ہیں، جتنے طریقے، ضرورت پر اپنی جان بھی لگا کر اس کو منع کرتے ہیں، مال لگا کر منع کرتے ہیں، طاقت سے منع کرتے ہیں، اقتدار سے منع کرتے ہیں، فلاں فلاں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو سیدھے ہدایت والے راستے کو اس دنیا کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، اس کے اندر بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کے خلاف راستہ اختیار کرتے ہیں۔ کہہ دینا ان کے لیے یہ بہت سیدھے راستے سے بھٹک کر بہت دور دور غلط راستے پر چل پڑے ہیں۔ بھٹک گیا تو اس کو ضلال کہتے ہیں، گمشدہ چیز کو عربی میں ضالہ کہتے ہیں، یہ ضلال ہے، یعنی جس کی منزل کا تعین نہیں ہے اس کو بھی ضلال کہتے ہیں۔ صحیح راستے سے بھٹکا ہے اس کو بھی ضلال کہتے ہیں۔ کسی چیز میں حیران پریشان ہے، صحیح یہ ہے کہ وہ ہے کہ پتہ نہیں، اس کو بھی ضلال کہتے ہیں۔ ان سبھی معنوں میں قرآن کے اندر استعمال ہے۔ یہ تو عربی کے سادے سیدھے معنی میں سیدھا راستہ چھوڑ کر اتنے دور دور نکل کے گمراہ کے راستے میں اب پلٹ کر صحیح راستے کے پر آنا ان کے لیے خود دشوار ہو گیا، ہلاکت و بربادی میں بہت آگے بڑھ گئے۔ اب دوسرا پہلو دیکھو، اللہ تعالیٰ یہ سارا پیام سمجھا رہا ہے انسانوں کے لیے، انسانوں میں سے ایک کو اختیار کر۔ اس میں اچنبے میں پڑھنے کی بات کیا ہے؟ تعجب کی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے رسالت کے لیے منتخب فرمایا، پھر یہ کہ جس قوم کے اندر ان کی اصلاح کے لیے پیش فرمایا تو وہی زبان اور گفتگو اور کلام کرنے والے شخص کو اختیار کیا، پھر اب اس کا پیام اسی قوم کی جو زبان ہے اسی زبان میں اللہ کی کتاب نازل کی گئی تاکہ سب سے پہلے وہ لوگ اچھی طرح جانیں اور سنیں۔ اس کی تفصیلات اگلی آیت میں